الحمد لله الذي هدانا إلى دار السلام سبحانه من يراني ويسمع كلامي ويعرف مكاني ويرزقني ولا ينساني سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام أشراف أمتي حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة عماد الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة مفتاح الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام السخي حبيب الله وقريب من الله البخيل عدو الله وبعيد من الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانفال کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ پیارے آقا حبیب کبریاء خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری احادیث مبارکہ پڑھی ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے اخلاص کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، نہ اللہ پاک کو دیکھا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے قرآن پاک کی آیات کو یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نورانی ارشادات کو، 1400 سال بعد اب بھی وہ صادق نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک نے میری امت کو ایسی 5 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جو پہلی امت کو نہیں ملی، جن میں ایک فضیلت یہ ہے، فرمایا کہ رمضان کا جب چاند نظر آتا ہے اللہ پاک سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے قید کر دیتے ہیں کہ میرے بندے جو مسجد میں آنا چاہتے ہیں وہ سرکش شیاطین ان کو آنے نہیں دیتے۔ ہم ہر سال رمضان المبارک میں یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کس طرح صادق آتا ہے۔ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، جگہ وسیع کرنی پڑتی ہے۔ یوں ہی رمضان مکمل ہوتا ہے، پھر 2-4 نمازی رہ جاتے ہیں، باقی سارے غیر۔ تھوڑا سا غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب فرمایا کہ میرے بندوں کو سرکش شیاطین آنے نہیں دیتے، رمضان کا چاند نظر آتے ہی اللہ پاک ان کو اٹھوا کر قید کر دیتے ہیں۔ اب نہ ہم نے سرکش شیاطین کو دیکھا، لیکن محسوس کیا ہے کہ واقعتاً مسجدیں آباد ہو گئی، ان سرکش شیاطین کی وجہ سے نہیں آ سکتے تھے۔ اب جب رمضان ختم ہوا، ادھر سے سرکش شیاطین چھوٹ گئے، کمزور ایمان والے پھر غائب ہو گئے۔
میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا فرمان 1400 سال بعد آج بھی صادق نظر آتا ہے۔ بے شک۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اتنا سچا، میرے نبی کتنے سچے ہوں گے، سبحان۔ میرے اللہ پاک کا قرآن اتنا سچا، میرے اللہ کی ذات پھر لا ریب کیوں نہ ہوگی۔ یہ تمہید کے طور پر میں نے گفتگو کی ہے، اصل بات جو میں اب کرنے والا ہوں، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ایمان والوں کی 5 نشانیاں بیان کی ہیں۔ ضروری یہ نہیں کسی نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آیا وہ ایمان والا ہے؟ نہیں، یہ تو ایک عربی کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اس کے بعد، اس کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے احکامات اپنے بندے پر لاگو ہوتے ہیں۔ اگر ان احکامات پہ وہ بندہ چلتا ہے پھر تو ایمان والا ہے، اگر ان احکامات پہ نہیں چلتا پھر نام کا مسلمان ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ ایسے ہی جیسے لال رنگ کا کاغذ کا پھول بنایا جائے، اب نام کا پھول ہے، گلاب کا پھول نہیں ہے۔ اسی طرح ظاہری طور پر آدمی کلمہ پڑھ لے لیکن اللہ پاک کے ان حکموں پر عمل نہ کرے، نام کا مسلمان ہے، اصل ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جو 5 نشانیاں بیان کی ہیں، آج دل کی تختی پہ نقش کر لو، لکھ لو، کبھی کبھی موازنہ کیا کرو، کبھی کبھی پرکھا کرو۔ جیسے دکان والا اپنی دکان پہ بیٹھ کر مہینے کے بعد اپنی دکان کا جائزہ لیتا ہے کہ میں نے 1-2 لاکھ روپے سے کام شروع کیا تھا، اب کیا میری دکان اس سے ترقی میں جا رہی ہے یا تنزلی میں جا رہی ہے؟ اگر خرید و فروخت بڑھ رہی ہو اور جتنے پیسے دکان پہ لگائے تھے اس سے زیادہ مال پڑا ہے، اس نے جائزہ لے لیا کہ واقعتاً میری دکان، میرا کاروبار ٹھیک جا رہا ہے۔ اور اگر 1 ماہ بعد اپنی دکان میں اس کو گتے نظر آئیں، جتنی لاگت تھی اس کی چوتھائی بھی نظر نہ آئے، وہ کہتا ہے کہ میں گھاٹے میں جا رہا ہوں، میں خسارے میں جا رہا ہوں، میں ترقی میں نہیں جا رہا۔ میرے محترم دوستو، اسی طرح ایک آدمی اپنی زمین کے اندر ہل چلائے، بیج ڈالے، پانی لگائے، 6 ماہ بعد پیداوار کا ذخیرہ کرتا ہے، ذخیرہ کرنے کے بعد، جمع کرنے کے بعد 6 ماہ کے اندر اس نے جو خرچ کیا ہے اور جو اس نے مال اکٹھا کیا اس کے ساتھ موازنہ کرے گا، مطابقت کرے گا، پھر شمار کر کے دیکھے گا آیا جو میری لاگت ہے اور جو میں نے یہاں سے گندم اٹھائی ہے وہ جو میرے پیسے لگے تھے اس گندم کی قیمت سے بڑے ہیں یا کم ہوئے ہیں۔ اگر اس ذخیرہ سے اس کے پیسے بڑھ گئے، یعنی کٹائی زیادہ ہے، لاگت تھوڑی ہے، پھر تو وہ منافع میں گیا ہے۔ اور اگر ہو لاگت اس کی 1.5 لاکھ اور جو کٹائی کیا وہ لاکھ بھی نہ ہو، وہ خسارے میں گیا ہے، وہ گھاٹے میں گیا ہے۔ میرے محترم، میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے
ذمہ دار اپنی زمین کا موازنہ کرتا ہے، تاجر اپنے کاروبار کا موازنہ کرتا ہے، کاش کہ مسلمان بھی اپنی ایمانی زندگی کا موازنہ کرے۔ دیکھے اللہ کا قرآن، اللہ کا فرمان، اللہ کے احکامات جو میرے اوپر لاگو ہیں، کیا میں ان کے اوپر عمل کر رہا ہوں؟ اگر ان کے اوپر عمل کر رہا ہے پھر تو وہ سمجھے کہ میں فائدے میں جا رہا ہوں، میں ایمان والا ہوں۔ اور اگر ان کے اوپر عمل نہیں کر رہا پھر سمجھے کہ میں نے نام کا کلمہ پڑھا ہے، میں ایمان والا نہیں ہوں، میں وہی کاغذ کا پھول ہوں، گلاب کا پھول نہیں ہوں۔ تو میں 5 نشانیاں تمہارے سامنے اللہ کے قرآن سے پیش کرتا ہوں، اپنے ذہن میں نقش کر لیں، اپنے دل پہ نقش کر لیں، اور حوالہ بھی دیتا جاؤں۔ میری طبیعت ہے، میرا مزاج ہے، جو بھی بات کروں اللہ کے قرآن سے بات کرتا ہوں، جو بھی بات کروں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری حدیث سے بات کرتا ہوں۔ اور آج کا مسلمان حق کا متلاشی، قرآن و حدیث کا متلاشی ہے، اللہ کے حکموں کا متلاشی ہے، صحیح دین کا متلاشی ہے، حق کے راستے کا متلاشی ہے۔ جو آدمی اس جستجو میں ہے کہ مجھے حق چاہیے، مجھے صحیح دین چاہیے، مجھے صحیح اسلام چاہیے، مجھے صحیح قرآن کی روشنی چاہیے، مجھے صحیح طریقے سے حضور کی ختم نبوت کا اجالا چاہیے، میں انہیں دست بستہ گزارش کرتا ہوں، آؤ اللہ کے گھر کے اندر آؤ، 15-20 منٹ بیان سنو اور حوالے پیش کروں گا، گھر جا کر تحقیق کر لینا، پھر بعد میں سوچنا آیا قاری صاحب نے جو بیان کیا ہے، قاری صاحب نے جو تلاوت کی ہے، قاری صاحب نے جو حوالہ دیا ہے، آیا اس کے اوپر صرف مولوی صاحب کی ذمہ واری ہے، قاری صاحب کی ذمہ واری ہے، یا مسجد کے نمازی کی ذمہ واری ہے، یا ہر مسلمان مرد عورت کی ذمہ واری ہے؟ تو میرے محترم سامعین، نامہ پارہ ہے، سورت انفال ہے، آیت نمبر 2۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، انما المؤمنون، ایمان والے وہ لوگ ہیں، انما المؤمنون، ایمان والے وہ لوگ ہیں، مسلمان وہ لوگ ہیں، فرما بردار وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سبحان اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام سن کر، اللہ کا ذکر سن کر، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ نشانی یاد کرو، یہ پہلی نشانی ہے، ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، تو اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے ان کے دل ڈرنے لگ جائیں، کانپنے لگ جائیں۔ اگر یہ نشانی ہمارے اندر ہے تو ہم ایمان والے ہیں، اگر یہ نشانی ہمارے اندر نہیں ہے سمجھو ہمارے ایمان کا ایک شعب ختم ہے۔ دوسری نشانی، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ
ایمانا. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاء اللہ. آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہہ. سبحان اللہ. نشانیاں اپنے ذہن میں نقش کرو، نشانیاں اپنے دل پر نقش کرو، پھر ساری زندگی محنت کرو، پریکٹس کرو. اللہ کرے یہ نشانی ہر مسلمان کے اندر آ جائے. دوسری نشانی کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. سبحان اللہ. فرمایا ایمان والے وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، فرمایا وہ اللہ کا قرآن سن کر ان کے ایمان بڑھنے لگ جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. ان کو دلی سکون آنے لگ جاتا ہے، اس کو اطمینان ملتا ہے، وہ سکون میں آتا ہے. ایسے ہی سکون میں آتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں سکون پکڑتی ہے، سبحان اللہ. ایسے ہی سکون میں آنے لگ جاتا ہے. فرمایا پھر تو وہ ایمان والا ہے جس کو قرآن سن کر، اللہ کا فرمان سن کر، اللہ کا ارشاد سن کر اللہ کا قرآن اچھا نہ لگے، وہ سمجھے میں ایمان والا نہیں ہوں. اس لیے اللہ پاک نے نشانی بیان کی ہے. فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. سبحان اللہ. فرمایا ان کا ایمان پڑھنے لگ جاتا ہے، ان کو سرور آنے لگ جاتا ہے، ان کو مزہ آنے لگ جاتا ہے، ان کو لطف آنے لگ جاتا ہے. اتنا لطف بادشاہ کو اپنی کرسی پہ نہیں آتا، اتنا لطف وزیر کو اپنی وزارت پہ نہیں آتا، جتنا لطف ایمان والے کو قرآن سن کر آتا ہے. سبحان اللہ. تیسری نشانی اللہ پاک خود بیان فرماتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. سبحان اللہ. فرمایا ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. سبحان. اچھے حالات آئیں پھر بھی اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، تکلیف دہ ایام آ جائیں پھر بھی اپنے اللہ کو نہیں چھوڑتے. سبحان اللہ. وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. بے شک. فرمایا ایمان والوں کی یہ تین نشانی. چوتھی نشانی اللہ پاک نے کیا بیان کی ہے؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ. سبحان اللہ. ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. پانچویں نشانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. فرمایا ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہمارے راستہ میں خرچ کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ پانچ نشانی اللہ نے بیان کی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. علماء نے یہاں تک لکھا ہے یہ آنکھوں کی بینائی یہ بھی اللہ کی عطا ہے، کانوں کی سنوائی یہ بھی اللہ کی عطا ہے. صرف رزق سے مراد پیسے نہیں ہیں، تیری زبان کی گویائی اللہ کی عطا ہے. تجھے صحت کا مل جانا اللہ کی عطا ہے، تجھے عزت کا مل جانا اللہ کی عطا ہے، تجھے مال کا مل جانا اللہ کی عطا ہے، تجھے خوشی کا مل جانا اللہ کی عطا ہے، تجھے صحت کا مل
جانا اللہ کی عطا ہے، تجھے مال کا مل جانا اللہ کی عطا ہے، تجھے امن کا مل جانا اللہ کی عطا ہے، تجھے مکان کا مل جانا اللہ کی عطا ہے، تجھے عزت کا مل جانا اللہ کی عطا ہے۔ ایک ایک لمحہ اللہ کی نعمت کی جو برسات ہو رہی ہے، جس میں حصہ تجھے بھی مل رہا ہے، یہی تو ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ سبحان اللہ، یہی تو اللہ پاک کی طرف سے آ رہا ہے۔ فرمایا میرے راستہ میں خرچ کرو، اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ فرمایا جو میرے راستہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، میں اللہ بڑھا چڑھا کر اس کو 10 گنا عطا کر دیتا ہوں۔ تو میرے محترم سامعین، مختصر وقت کے اندر 2-4 باتیں ایمان افروز کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ سبحان اللہ، میں کیا لوگ گمان کرتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، کیا تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں تمہارا امتحان بھی لیا جائے گا۔ اس لیے تو اللہ پاک فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ اللہ جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ جانچ پڑتال کرے، پرکھے ایکم احسن عملا، تمہارے اندر وہ کون ہے جو اچھے اعمال کرے۔ سبحان اللہ، اس دنیا کے اندر ہم رہنے کے لیے نہیں آئے، دنیا ایک مسافر خانہ ہے، کوئی آج جا رہا ہے کوئی کل جا رہا ہے۔ دیکھو ایک دن ہم نے بیج ڈالا، کچھ دنوں کے بعد وہ پودا زہر ہو رہا ہے، آج پودا ہے کل تناور ہو جائے گا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ بھی کٹنے کے لیے آیا ہے۔ کتنی دفعہ ہم نے دیکھا فصلیں کتنی خوبصورت اپنی شبابی پہ ہوتی ہیں، ہرا بھر کھیت ہوتا ہے، لیکن چند دنوں کے بعد وہاں نظر بھی کچھ نہیں آتا۔ وہ ہمیں سبق مل رہا ہے۔ آج جو مکان تعمیر ہو رہا ہے یہ مکان ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک دن کھنڈرات میں بدل جائے گا۔ جس طرح آج پودا اگتا ہے ایک دن وہ چولہے کے اندر راکھ بنتا نظر آئے گا، جس طرح مکان تعمیر ہو رہا ہے ایک وقت ویرانہ بن جائے گا۔ یہ تجھے اور مجھے سبق دیا جا رہا ہے، اے انسان تو دنیا کے اندر تو نے آنکھیں کھولی ہے، یہ نہ سمجھ یہ تو نے ہمیشہ رہنا ہے۔ جس طرح باغ کے اندر پھول ہمیشہ نہیں ہے، جس طرح محلے کے اندر مکان ہمیشہ نہیں ہے، جس طرح باغات کے اندر درخت ہمیشہ نہیں ہے، اے انسان تو نے بھی اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا۔ میں نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی کام کے لیے تجھے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ یہ کام ہے کہ تو اپنے اللہ کو راضی کر لے، سبحان اللہ، اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ اور اللہ پاک نے راضی کیسے ہونا ہے؟ اللہ پاک نے یہ نشانی بیان کی ہے، پر میں اپنے اندر یہ نشانی پیدا کرو
اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، فرمایا لوگو نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، نماز دین کا پلر ہے۔ جیسے شامیانے اس کے نیچے بانس رکھے جاتے ہیں، اگر بانس نہ ہو وہ شامیانہ نیچے گر جاتا ہے۔ فرمایا تیرا ایمان بھی ایک شامیانہ ہے، نماز اس کا ستون ہے، نماز اس کا بانس ہے۔ اگر تو چاہتا ہے نماز پڑھنے سے، اگر تو چاہتا ہے تیرا شامیانہ قائم مقام رہے، اگر تو چاہتا ہے تیرا شامیانہ چھت بن کر بنا رہے، تیرا شامیانہ جس طرح آسمان ہے اسی طرح اونچائی میں رہے، فرمایا پھر نیچے تو ستون بناتا ہے، نیچے تو بانس دیتا ہے۔ فرمایا یہ تو تیرا ایمان والا جو شامیانہ ہے اس کا بانس تیری نماز ہے۔ اگر تو نماز پڑھے گا تیرے ایمان کا شامیانہ برقرار رہے گا، اگر تو نماز چھوڑ دے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا کہ اس نے کفر اختیار کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، فرمایا کہ نماز جو ہے وہ جنت کی چابی ہے۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کا گھر لاہور ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، لاہور ہے، تالا لگا ہوا ہے اور اس کی چابی جھانگ میں ہے۔ اب مہینے کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے یا ایک دن کے لیے یا اس کو دیکھنے کے لیے وہ یہاں سے چل پڑے اور چابی جھانگ رکھ دے، چابی جھانگ رکھ دے اور وہ چل پڑے۔ اب 6-7 گھنٹے کا سفر کرے گا، کرایہ بھرے گا، تھکاوٹ بھی ہوگی، بنگلہ اس کا اپنا، لیکن دروازے پہ کھڑا ہے، اپنے ماتھے پہ مکے مار رہا ہے، اوہو چابی تو میں نے جھانک بلا دی، یہاں آنے کا کیا فائدہ۔ پھر واپس دوڑے گا، کس کے لیے؟ کہ میں جا کر چابی اٹھا کے لے آؤں، چابی کے بغیر تو میں اندر جا بھی نہیں سکتا۔ میرے محترم دوستو، اب تجھے وہاں سے واپس آنے کا موقع مل رہا ہے، لیکن یہ جو جنت کی چابی ہے اس دنیا کے اندر اس کو اپنی جیب میں سجا لے، اگر اس کے بغیر تو جائے گا آخرت کے میدان میں، وہاں تو اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارے گا، اوہو میں اس کی چابی تو دنیا میں بھلا رہا ہوں، واپس آؤں اور اٹھاؤں۔ فرمایا لاہور سے تو واپس آنے کا موقع مل جائے گا، آخرت سے دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع نہیں ملے گا، دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ ابھی سے اپنی جیب کے اندر چابی کو سجا لو۔ وہ چابی کیا ہے؟ الصلاۃ مفتاح الجنہ، سبحان اللہ۔ فرمایا نماز جنت کی چابی ہے، اس کو سجا کے رکھو۔ ہر مسلمان سے پوچھو، وہ کہے گا میں نے بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، تیرا مقصد کیا ہے؟ مجھے جنت مل جائے۔ میں نے پیاسے کو پانی پلایا ہے، مقصد کیا ہے؟ یہ میں جنت لینا چاہتا ہوں۔ ہاں روتے ہوئے کو ہنسایا ہے، بیمار کی تیمارداری کی ہے، بھولے کو راستے پہ لگایا ہے، مقصد کیا ہے؟ جی میں جنت جانا چاہتا ہوں۔ ہاں یہ بھی اچھے کام ہیں، لیکن جنت کی چابی اگر لینا چاہتا ہے تو پھر نماز پڑھ لے۔ سبحان اللہ۔ اگر تھوڑا سا اندر غوطہ لگایا جائے مجھے یوں نظر آتا ہے، توجہ ہے؟ ماشاءاللہ۔ آپ نے گزشتہ جمعہ وعدہ کیا تھا کہ ہم وقت پر آئیں گے، میرا دل بہت خوش ہو رہا ہے،
لیکن آپ بھی دیکھیں میں نے بھی آپ کا وقت ضائع نہیں کیا. جتنی دیر بیٹھے ہو میں نے کتنی قیمتی باتیں عرض کی ہیں. انشاءاللہ ہر جمعے شوق سے آؤ گے قیمتی سے قیمتی باتیں کروں گا اور کروں گا اللہ کے قرآن سے. سبحان اللہ. اللہ کے قرآن سے. اور ہر بندہ حق کی تلاش میں لگا ہوا ہے. ادھر ادھر کی کتابیں لکھی ہوئی بہت ہیں, ہزاروں ہیں, بلکہ میں کہتا ہوں یہ ٹچ موبائل بھرا پڑا ہے, جس مرضی کو دیکھ لو. وہ ہر مولوی صاحب کہے گا میں سچا ہاں دعا کوڑا ہے, میں سچا ہاں دعا کوڑا ہے. میں کہتا ہوں جو قرآن کی سمت پہ نہیں چلتا وہ چاہے جتنی بڑی پگڑی باندھ لے وہ جھوٹا ہے, جھوٹا ہے, جھوٹا ہے. سچا ہے وہی جو قرآن کی سمت پہ چلتا ہے, قرآن کے پیچھے پیچھے چلتا ہے, اللہ کا حکم سناتا ہے, نبی کا طریقہ بتاتا ہے. تو میرے محترم بات عرض کر رہا ہوں, فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ. توجہ کیجئے. تم کہو گے قاری صاحب یہ تو بتاؤ نماز پڑھنا کیا ہے؟ نیکی نہیں ہے. بالکل نماز پڑھنا نیکی ہے. قاری صاحب نیکی سے جنت نہیں ملتی. بالکل جنت ملتی ہے. قاری صاحب بھوکے کو کھانا کھلانا نیکی نہیں ہے. بالکل نیکی ہے. کیا بھوکے کو کھانا کھلانے سے جنت نہیں ملتی؟ بالکل ملتی ہے. توجہ کرنا میری طرف, آخری بات عرض کر رہا ہوں. پیاسے کو پانی پلانا نیکی نہیں ہے. بالکل نیکی ہے. کیا پیاسے کو پانی پلانے سے جنت نہیں ملتی؟ بالکل ملتی ہے. کسی بیمار کی تیمارداری کرنا نیکی نہیں ہے. بالکل نیکی ہے. پھر تیمارداری کرنے سے جنت نہیں ملتی؟ بالکل ملتی ہے. جتنی نیک کی باتیں ہیں, نیک اعمال ہیں, گنتے جاؤ گنتے جاؤ گنتے جاؤ. قاری صاحب بتا اس سے جنت نہیں ملتی؟ میں کہتا ہوں ضرور ملتی ہے. پھر بتا تو کہہ رہے کہ جنت کی چابی نماز کے اندر ہے. میں نے کہا ہاں بات سمجھ, اللہ کے نبی کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمایا تو بھوکے کو کھانا کھلائے گا, اس کے بدلے تیرے نام کا مکان بن جائے گا. پیاسے کو پانی پلائے گا, اس کے بدلے تیرے لیے جنت کے اندر درخت لگ جائیں گے. روتے کو ہنسائے گا, اس کے بدلے جنت کے اندر نہریں بن جائیں گی. یہ تیرے لیے ہوں گی. جنت کے انعامات تیرے لیے, جنت کے حور و غلمان تیرے لیے, جنت کی ایک ایک نعمت تیرے لیے. فرمایا یہ سب نیک اعمال جو کر رہا ہے یہ جنت کے بہاریں تیرے لیے تیار ہو رہی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. جی یا رسول اللہ. فرمایا جنت ایک چٹیل میدان ہے. فرمایا جو یہاں نیک عمل کرے گا اس کے لیے جنت کے اندر درخت لگ جائے گا, سبحان اللہ کہے گا. جنت کے اندر پھلدار درخت لگ جائے گا اس کے نام کے لیے. لیکن وہ درخت اتنا بڑا ہوگا 500 سال عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے, وہ درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. جو نیک اعمال کرے گا جنت کا مکان تیار ہو جائے گا. نیک اعمال کرے گا جنت کے اندر حوریں اس کے لیے تیار ہو جائیں گی. نیک اعمال کرے گا جنت کے اندر شرابن طہورا کی نہر تیار ہو جائے گی. نیک اعمال کرے گا جنت کے اندر دودھ کی نہر اس کے لیے تیار ہو جائے گی. نیک اعمال کرے گا جنت کے اندر شہد کی نہر اس کے لیے تیار ہو جائے گی. نیک اعمال کرے گا میٹھے پانی کی نہر تیار ہو جائے گی. نیک اعمال کرے گا جس برتن کے اندر اس نے کھانا ہے وہ سونے کے بن جائیں گے. نیک اعمال کرے گا جنت کے اندر اس کے لیے بہت اچھے محلات بن جائیں گے. یہ سب کچھ تو تیار ہو جائے گا, لیکن اگر جنت کے اندر جانا چاہتا ہے نماز پڑھے گا جنت کی چابی مل جائے گی. سبحان اللہ. اللہ نماز پڑھے گا جنت کی چابی مل جائے گی. اب ایک آدمی ہے چاہے ایک کنال میں اس کا مکان ہو, دیواریں بھی خوبصورت ہو, چھتیں بھی خوبصورت, رنگ روغن ہو,
حتیٰ کہ اس کے باتھ روم میں بھی سنگ مرمر لگا ہو، سب کچھ ہو بھی اسی کا، لیکن چابی اس کے پاس نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اندر جا بھی نہیں سکتا، ہے اسی کا، چابی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا جو نیک عمل کرے گا اس کے بدلے جنت کے اندر تیرے لیے مکانات بنیں گے، محلات بنیں گے، باغات بنیں گے، تیرے لیے حوریں ہوں گی، خدمت گزار ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن اس کے اندر اگر جانا چاہتا ہے تو الصلاۃ مفتاح الجنہ، فرمایا جنت کی چابی جو ہے وہ نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔